اتوار کا، اور مسلمانوں کا دن ہے وہ جمعہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ دن اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اب یہ دیکھو اس امت پر اللہ کا کتنا احسان ہے، لیکن ہمیں کام سے منع۔ جمعہ ہے نا، جمعہ کی وجہ سے یہ سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے، تو جمعہ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے خطیب کے آنے سے پہنچنے سے پہلے کتنے لوگ آتے ہیں جمعہ کے لیے؟ جمعہ بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کھولے سورۃ الاعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیت مبارکہ کو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھا کر ان کے پاس آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ، سالم بیٹا اٹھ کے آپ بھی آگے آؤ، شاب جلدی کرو، ادھر آ جاؤ، آپ بیٹھے ادھر آ جاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، یا انہیں عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ قالوا معذرة إلى ربكم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ اس بات میں حد سے گزر گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔
اللہ اکبر. یہ چند آیات ہیں، 4 آیات ہم نے تلاوت کی اور پھر ان کا ترجمہ سنا، لیکن ان میں جو باتیں ہیں، ان میں جو سبق ہے، ان میں جو عبرتیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید سارا دن بھی تھوڑا ہے، اور یقیناً تھوڑا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، اور ان باتوں میں جو کچھ ہے وہ انسانی عقل شاید ہی اس کا احاطہ کر سکے. یہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعہ کا آج ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے رویے کے ساتھ، یا کہیے ہماری کرتوتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے. کن سے پوچھئے؟ بولیے، کن سے پوچھئے؟ یہودیوں سے پوچھئے. کس سے پوچھنا ہے؟ یہودیوں سے پوچھنا ہے. یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے متعلق جو ساحل سمندر پر تھی، جس بستی میں کیا تھا؟ بیچ تھا. اور آج جو بستیاں ساحل سمندر پہ ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان بستیوں؟ اور اچھے بھلے شریف دیندار لوگ ان بستیوں کی طرف، ان شہروں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، اور خود نہیں بلکہ فیملیز کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیوں جی؟ وہ ٹورسٹ پلیس ہے، بڑی اچھی دیکھنے والی جگہ ہے. لیکن اللہ کے بندو، جہاں وہ کچھ ہوتا ہے، تمہیں ڈر نہیں آتا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ فرمایا اس بستی کے متعلق ان سے سوال کیجئے، یہودیوں سے جو کہ سمندر کے کنارے تھے. اب معاملہ ان کے ساتھ کیا پیش آیا کہ یہ جو بستی والے تھے، اب ظاہر ہے جب سمندر کے کنارے ہیں تو ان کا روزگار کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا، اور ان مچھلیوں کو بطور خوراک، بطور تجارت، بطور کاروبار استعمال کرنا. اللہ جل شانہ نے ان بستی والوں کو حکم دیا کہ 6 دن تم لوگ کام کرو، 6 دن مچھلیاں پکڑو، تجارت کرو، لیکن تمہاری عبادت کا دن جو ہفتے کا دن ہے، یہودیوں کی عبادت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا. اور نصارہ کی عبادت کا دن اتوار کا، اور مسلمانوں کا سارا ہفتہ عبادت کا ہے، لیکن جو خاص دن ہے وہ جمعہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، یہ دن اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت میں گزارو. اب یہ دیکھو اس امت پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جمعہ کے دن فضیلت بھی ہے، عبادت بھی ہے، جمعہ بھی ہے، دعا بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درود بھی ہے، لیکن ہمیں کام سے منع. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کتنے ظالم ہیں، جتنا اللہ نے عبادت کا کہا ہے وہ بھی نہیں کرتے. جمعہ ہے نا، جمعہ کی وجہ سے یہ سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے. تو جمعہ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے خطیب کے آنے سے، پہنچنے سے پہلے کتنے لوگ آتے ہیں جمعہ کے لیے؟ جمعہ بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے، اور بڑی مشکل ہے. صرف 2 رکعت ادا کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں جو انگلش میں کہتے ہیں اٹس انف، بہت ہو گیا جی، یہ بڑا ہو گیا، اب اور اس سے زیادہ کیا کریں؟ باقی نہ نمازوں کا، نہ فجر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ ادا کر لو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کے لیے محنت کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، جب ہم جمعہ کے دن کوتاہی کریں گے اور اللہ نے فضل اتنا کیا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوگی، عذاب بڑا سخت ہوگا. اب اللہ جل شانہ نے جب ان یہودیوں کو منع کیا
کہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، اور اللہ نے ان کے آزمانے کے لیے کیا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس دن مچھلیاں باقی 6 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب جمعہ کا وقت ہو تو بندہ کہتا ہے یار اس وقت کاروبار چمک اٹھتا ہے، جب نماز کا وقت ہو تو بندے کہتے ہیں یار گاہک پہ گاہک آئی جاتا ہے، میں کیا کروں یار، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ آزمائش ہے۔ جب عبادت کا وقت ہو اس وقت گاہک، ڈیل، فون، موبائل، وہ سارا کچھ بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن مچھلیاں آتی، اور توجہ کیجئے مچھلیاں آتی اور کیسے آتی؟ شرعا، زیادہ آتی، اور جب آتی تو اپنے سر بھی پانی سے باہر نکال لیتی، یعنی جو ہے کھچاؤ اور پھسلانے کے لیے، امتحان کے لیے ایک کثرت ہے، اور ایک ان کا اچھل اچھل کے خود انہیں دعوت دینا ہے کہ ہمیں پکڑ لو۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو مچھلیاں آتی کوئی نہیں، جب نماز کا وقت گزر جائے، جمعے کا وقت گزر جائے، نیکی کا وقت گزر جائے، اس وقت گاہک بندہ آتا ہی نہیں، بندہ بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہے یا گالیاں نکالتا رہے، یہی ہے، یا انٹرنیٹ بیٹھ کے دیکھتا رہے۔ لیکن جب اللہ اکبر، اس وقت سارے فون بج اٹھتے، موبائلز، گاہک، دوست، لو جی آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہفتے کا دن گزر گیا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن گزر گیا، مچھلی آتی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ انہیں آزمائیں، اور اس لیے کہ ان لوگوں کی عادت تھی ہر بات میں نافرمانی کرنے کی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہفتے کو مچھلیاں پکڑتے نہیں ہیں، لیکن حیلہ کرو، فراڈ کرو، کو کیا کہتے ہیں، وے آؤٹ نکالو۔ وہ کیسے نکالو؟ سمندر کے کنارے گھڑے کھود لیے بڑے بڑے، اس انداز میں کھودے کہ جب پانی کے ساتھ مچھلیاں آئیں پھنس جائیں، جب پانی اترے تو مچھلیاں گھڑوں میں باقی رہ جائیں، ان کو اتوار والے دن پکڑ لیا۔ یا یہ ہے کہ ہفتے کا دن اس میں منع ہے، جمعہ والے دن جال لگا دیے بڑے بڑے، ہفتے کے دن مچھلیاں آئی جالوں میں پھنس گئی، ہفتے کو نہیں ہاتھ لگایا، منع ہے، اتوار والے دن نکال لی، اور سمجھے کہ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم نے وہ حکم بھی پورا کیا اور ہمارا مطلب بھی پورا ہو گیا۔ اور یہ چیز اب شاید اس امت میں ہم لوگوں میں یہودیوں سے بھی زیادہ ہے، ہیلا مکر، سود کو کیسے حلال کرتے، رشوت کو کیسے حلال کرتے، حرام کمائی کو کیسے حلال کرتے، بے دینی، نماز جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں، اس سے بچنے کے لیے کیسے کیسے حیلے نکالتے، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد آپ مجھ سے زیادہ دنیا جانتے ہیں کیا کچھ کر کے ہم نے حرام چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، امام ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، اے لوگو وہ کام مت کرو جو یہودیوں نے کیا۔ کیا کیا؟ کہ معمولی گھٹیا ہیلوں کے ساتھ تم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیا ہے۔ اب یہ کام کر کے وہ بڑے خوش ہوتے۔ اب یہ جو کام کرنے والے تھے یہ تو تھے، اس کے مقابلہ میں دو گروہ بن گئے جو یہ کام نہیں کرتے تھے۔
ایک گروہ وہ لوگ جو انہیں روکتے رہے کہ نہ کرو باز آ جاؤ، لیکن ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے روکنا کیا کیا؟ چھوڑ دیا، لیکن خود نیکی پہ قائم رہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکی پہ خود قائم رہے. ایک وقت تک روکا، اس کے بعد چپ کر گئے کہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں یا اس طرح جو بھی، یہ نہیں ماننے والے، چھوڑو. ایک اور جو گروہ تھا تیسرا، انہوں نے کہا ہم نیکی پر بھی قائم رہیں گے اور روکتے بھی رہیں گے، چاہے مانے نہ مانے. ہمارا کام روکنا ہے اور وہ ہم نے کرتے رہنا ہے، یہ مانے نہ مانے. اب وہ گروہ جو نیکی پہ قائم تھا لیکن اس نے انہیں روکنا منع کر دیا تھا، وہ اس گروہ کو کہنے لگا جو روکتے رہتے تھے کہ ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ کہ دیکھو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، یا اللہ انہیں عذاب دینے والے ہیں، ہم تو تھک گئے ہیں، اس لیے تم بھی چھوڑو، اپنی نیکی پہ قائم رہو اور ان کو چھوڑ دو. اور اس سارے جس کو آپ کہتے ہیں پرسپیکٹو میں، اس سارے تناظر میں ہم اپنی حالت بھی دیکھیں کہ آج ہماری حالت بھی یہ ہے کہ نہیں. جن کا دین سے تھوڑا بہت تعلق ہے وہ کہتے ہیں یار اپنی نمازیں پڑھی جاؤ، باقی کسی کو کیا کہنا، چھوڑو، ڈھیٹ لوگ ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑے لوگ ایسے ہیں انہیں سمجھاؤ تو بجائے یہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، وہ اور برہنہ ہو کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھانے والے کون ہوتے ہیں. اب جو روکتے تھے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ان لوگوں کو جو خود نیک تھے لیکن روکتے نہیں تھے. انہوں نے کہا سنو، یہ مانے نہ مانے، ہم نے انہیں روکتے رہنا ہے. کیوں؟ معذرتن الی ربکم، کیوں؟ کل اللہ سے ملاقات، اللہ کے پاس ہم جانے والے ہیں اور اللہ نے پوچھنا ہے تو ہم یہ کہہ سکیں اللہ بدلنا انہیں ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن کہنا ہمارے بس میں تھا، وہ ہم آخری سانس تک کہتے رہے تو ہمارا رب ہماری معذرت قبول کر لے گا. ہم اس لیے روکتے ہیں کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں سوال ہونا ہے اور وہاں جھوٹی معذرت قبول، کیونکہ وہ تو جانتا ہے تو ہم کہہ سکیں اللہ ہم روکتے رہے ہیں. اور اس لیے دوسرا روکتے ہیں کہ علم نہیں، پتہ نہیں، کسی وقت اللہ ان کو ہدایت دے ہی دے. کیوں؟ ہدایت دینا اور ہدایت کے وقت کا پتہ صرف اس کو ہے. مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں لگانا کہ یہ تو پکے بے ہدایتیں ہیں، یہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتے. نہ، ممکن ہے جس دن اس کی موت آنی ہو اسی دن اللہ ہدایت دے دے. ممکن ہے روح کے نکلنے سے چند لمحے پہلے اللہ ہدایت دے دے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ جل شانہ پھر ان کے متعلق فرماتے ہیں جو یہ کام کرتے تھے، فرمایا جب وہ لوگ اس چیز کو بھول گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو ہیلا کرتے تھے نا، اب جب وقت گزرتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے، وہ ایک گناہ کرتا ہے، شروع میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حجاب ہوتا ہے، کچھ خیال ہوتا ہے. جب کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو آدمی پھر کیا ہوتا ہے؟ بے شرم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کرتا رہے برائی اس کا عادی ہو جاتا ہے. آدمی غلط کاری کرتا رہے اس کے لیے معمولی بات بن جاتی، روٹین بن جاتی ہے. فرمایا جب وہ کرتے رہے یہاں تک کہ جس بات کا انہیں حکم دیا گیا تھا اسے بھی بھول گئے. یعنی پہلے ہیلا کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دی، اب سیدھی پکڑنی شروع ہو گئے.
تو فرمایا پھر ہمارا عذاب آ پہنچا. عذاب آ پہنچا، اور عذاب کیسا؟ سخت عذاب آ پہنچا. لیکن ساتھ فرمایا جو لوگ برائی سے منع کرتے رہتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا. اس لیے ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس قوم میں، جس گروہ میں، جس بستی میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے لیے ضروری ہے، اپنے بچاؤ کے لیے، کہ نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے. کیوں؟ کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو اللہ انشاءاللہ روکنے والوں کو بچا لے گا. اللہ جل شانہ نے یہاں ان کا تذکرہ نہیں کیا جو خود نیک تھے لیکن روکتے نہیں تھے، ان کا تذکرہ کیا جو نیک تھے اور ساتھ روکتے رہے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں بچایا. تو اس کا معنی ہے جو نہیں روکتے تھے اگرچہ خود نیک تھے وہ بھی انہی کے ساتھ عذاب میں گئے. ہاں، قیامت کے دن ہر کوئی اپنے عمل اپنی نیت پہ اٹھے گا. اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں برائی ہو، غلطی ہو، اس کو اچھے حکمت کے ساتھ اور اپنی استطاعت کے انداز میں روکتے رہیں. اب جو برائی کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، جب شرم و حیا ختم ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، تب بھی باز نہیں آئے. تب بھی چونکہ وہ کہنے لگے، قرآن کریم اور مختلف جگہوں پہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے آج ہم میں سے بڑے بڑے فلاسفر کہہ رہے کہ یار یہ سختی آتی رہتی ہے، انفلیشن یہ سال میں کیوں علی بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک صدی، ایک سینچری میں انفلیشن اس طرح کی آتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، ہم پہ بھی آئی ہے، نکل جائے گی. اب جب وہ گناہ کرنے والے گناہ کرتے رہے، اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آتا رہتا، ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. جاؤ، کام ہی ختم. اس لیے جو ہم پہ گزر رہی ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ نہ کہیں کٹ جائے گا، ہاں انشاءاللہ کٹ جائے گا، لیکن جب کٹے تو ہم لوگ بھی بدل چکے، ہم لوگ بھی سدھر چکے، ہم لوگ بھی اللہ سے تعلق جوڑ چکے ہوں. ورنہ اللہ کے لیے کسی قوم کو مٹانا مشکل. اور کہتے ہیں جی چونکہ ہم 27 رمضان المبارک کو پاک سرزمین بنی ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا. یہی کہتے ہیں نا؟ کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بڑے فلاسفر عقل مند وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہونا. ہماری دلی دعا ہے اللہ قیامت تک اسے باقی رکھے. لیکن یہ بھی سوچا ہے رمضان کی 27ویں کو جو لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ 27ویں رات کو جو لوگ پیدا ہوتے ہیں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا، چونکہ مبارک رات میں پیدا ہوا قیامت تک زندہ رہنا ہے، وہ بھی جاتے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے وجود اللہ نے اس مبارک رات میں بخشا، لیکن اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی تو نیکی ضروری ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں جو ہم لوگ یہودیوں کا طرز عمل ہے ہم میں اللہ رب العالمین اس سے نجات عطا فرمائے. ہم پر جو حالات گزر رہے ہیں مولا کریم ان کو بہتر فرمائے، ان کو سدھار دے. اور جب اللہ کی مرضی ہوئی، اب کہتے کیا ہیں؟ ہر آنے والی حکومت کیا کہتی ہے کہ بھائی سدھرتے ہوئے کچھ سال تو لگیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں جب اللہ سے تعلق ہو اور اللہ جل شانہ کی مرضی ہو تو پھر سدھرتے ہوئے سال نہیں، دن بھی نہیں لگتے، پھر دن بھی نہیں لگتے جب اللہ رب العالمین راضی ہو. اور جب ناراض ہوں تو پھر سال نہیں صدیاں بھی گزر جاتی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.